إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما میرے بھائی اور دوستو، یقیناً آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کسی بھی شہر میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کون سی ہوتی ہے؟ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، آپ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ رب العزت کو اللہ کی مسجدیں ہوتی ہیں، اور شہروں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں اللہ رب العزت کو اس شہر کے بازار ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف مسجد ہے اور دوسری طرف بازار ہے۔ مسجد اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ مقام، اور بازار اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقام۔ آج ہمارا موضوع اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ جو ناپسندیدہ مقام ہے، یہ اگرچہ ناپسندیدہ ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص ضرورت مند ہوتا ہے، اور ہر شخص کو اس ناپسندیدہ جگہ پر جانا پڑتا ہے اپنی ضروریات کے خریدنے کے لیے، یا مالی لین دین کے لیے، خرید و فروخت کے لیے تقریباً ہر شخص کو جانا پڑتا ہے۔ بلکہ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جاہلیت کے دور میں بھی مکہ اور مدینہ میں بازار لگتے تھے، سوق عکاظ اور اس طرح کے دیگر اسواق مشہور تھے، جہاں پر لوگ کاروبار کیا کرتے تھے، مختلف اشیاء کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں جایا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ کو جس بات کی تکلیف تھی وہ یہی کہا کرتے تھے کہ قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ رسول تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو ان تمام چیزوں سے بالکل بری اور پاک ہوتا، اور اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہماری طرف فرشتہ نبی آنا چاہیے۔ اور کبھی کس طرح کا اعتراض کرتے تھے، کبھی کس طرح کا اعتراض کرتے تھے۔ یہ بھی ایک اعتراض تھا کہ یہ رسول بازار میں کیوں جاتا ہے۔ المہم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے تھے اور خرید و فروخت کیا کرتے تھے،
اور آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام میں سے کئی صحابہ اکرام باقاعدہ تاجر تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے, اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے, خرید و فروخت کیا کرتے تھے. اور بلکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے, انہوں نے عذر پیش کیا کہ مجھے شرعی احکام کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. یہ علم نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ میں زیادہ بازار میں رہتا ہوں اور خرید و فروخت کے معاملات میں مشغول رہتا ہوں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے, کاروبار کرتے تھے, خرید و فروخت کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور نام ہے, مدینہ کے مشہور تاجروں میں سے ایک تاجر تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار اور بڑے تاجر تھے, کاروباری تھے. تو بڑے بڑے نام جو ہیں وہ یہ تجارت کرتے تھے, بازاروں میں جاتے تھے. اور یہی کافی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں جاتے تھے. تو بازار میں جانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن میرے عزیز بھائیوں, بازار میں جانے کے بھی شرعی کچھ آداب ہیں اور کچھ امور ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے. جو بازاروں میں, مارکیٹوں میں کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے بھی, اور جو خریدنے کے لیے جاتے ہیں, میرے اور آپ جیسے لوگ جو مختلف بازاروں کا رخ کرتے ہیں مختلف اشیاء کی خریداری کے لیے, ان کے لیے بھی کچھ آداب ہیں. تو آئیے آج ان آداب کو ہم بیان کرتے ہیں کہ بازار میں جانے اور خرید و فروخت کرنے کے آداب کیا ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ بازار میں جائیں, چاہے آپ خود کاروباری ہوں, تاجر ہوں, یا آپ خریداری کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں, آپ ایک مشتری ہیں اور خریداری کرنے کے لیے آپ بازار کا رخ کرتے ہیں, تو بازار میں جانے سے پہلے بازار کی دعا پڑھ لیا کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو جو شخص یہ دعا پڑھ لے بازار میں داخل ہونے سے پہلے, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کر دیتا ہے. وَبَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ, اور اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. اور یہ اتنی عظیم دعا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بازاروں میں اکثر و بیشتر بےہودگی ہوتی ہے, لوگ بےہودہ کلام, بےہودہ گفتگو کرتے ہیں. تو اس بےہودگی سے بچنے کے لیے اور اس بےہودگی کے غلط اثر سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں. اتنی زیادہ نیکیاں اور اتنے زیادہ گناہ آپ کے معاف ہوں گے, نیکیاں لکھی جائیں گی, گناہ معاف ہوں گے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت آپ کے لیے ایک گھر بھی جنت میں بنا دے گا. تو لہٰذا اس فضیلت کا حصول جو ہے یہ ہر شخص کے لیے آسان ہے. یہ اس پر کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا, کوئی دینار و درہم نہیں لگیں گے اس پر آپ کے لیے, آپ کو, بلکہ آپ اس بہت بڑی فضیلت کو 10 لاکھ نیکیاں حاصل کرنا اور 10 لاکھ گناہ معاف کروانا, یہ کون سی بڑی بات ہے. صرف یہی دعا پڑھیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. دوسری بات, آپ بازار میں جائیں تو بازار میں خرید و فروخت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی رضامندی کا خیال رکھنا چاہیے کہ فروخت کرنے والا رضامندی کے ساتھ اپنی چیز کو فروخت کرے اور خریدنے والا جو ہے وہ بھی رضامندی کے ساتھ جس چیز کو خریدنا چاہتا ہے وہ خریدے. کسی پر جبر, اکراہ اور زبردستی نہیں ہونی چاہیے, نہ بیچنے والے پر اور نہ ہی خریدار پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. باطل طریقے سے مال کھانے کے مختلف طریقے ہیں, اور آج جو لوگ بھی بازار میں بیٹھے ہیں ان سب کو پتا ہے, سب جانتے ہیں کہ باطل طریقے سے مال کمانے یا مال حاصل کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ میرے جیسے بندے کو ان طریقوں کا پتہ ہی نہ ہو. بہرحال آپ سب جانتے ہیں کہ باطل طریقے سے مال کھانا, کھلانا یہ حرام کر دیا اللہ رب العزت نے. اس کے بعد فرمایا, الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, عن تراض منکم, تجارت ہو, کاروبار ہو, لین دین ہو, خرید و فروخت ہو, کس طرح, عن تراض منکم, فریقین کی رضامندی کے ساتھ. فریقین کی رضامندی نہایت ہی ضروری ہے, جبر, اکراہ, زبردستی نہیں چلتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے
لا يتفرقن عن بیع الا عن تراض، کہ فریقین کسی بھی مالی معاملے سے الگ نہ ہوں، خرید و فروخت کے بعد وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں، الا عن تراض، مگر یہ کہ وہ دونوں خوش خوش ہوں، دونوں راضی ہوں اس معاملے پر، اس بیع پر، اس خرید و فروخت پر، اس لین دین پر. تو یہ نہایت ہی ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ بازار میں جائیں تو بازار میں ہنگامہ برپا کرنے سے اور اپنی آوازوں کو بلند کرنے سے اور شور شرابہ کرنے سے بچنا چاہیے. بیچنے والوں کو بھی اور خریداروں کو بھی شور شرابہ بپا کرنا، ہنگامہ بپا کرنا یہ غلط طریقہ ہے، نہایت ہی غلط طرز عمل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی اعلیٰ جو صفات ہیں، ان صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک صحابی کہتے ہیں کہ انہ لیس بفظ ولا غلیظ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بد مزاج نہیں تھے، آپ بد اخلاق نہیں تھے، آپ بڑے ہی خوش اخلاق، بلکہ آپ کے اخلاق کی تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ خلق عظیم کے منصب پر فائز ہیں. تو اخلاق کا جو بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے انسان کو، جو بیچنے والا ہے وہ بھی اور جو خریدنے والا ہے وہ بھی، دونوں کو اخلاقی اقدار کا بھرپور طریقے سے لحاظ رکھنا چاہیے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ان اخلاقی اقدار سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بہت ہنگامہ بپا ہوتا ہے، حتیٰ کہ گالی گلوچ تک نوبت چلی جاتی ہے اور الزام تراشی تک بات چلی جاتی ہے. پھر گریبان پکڑ لیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو مار پٹائی کرنا اور گالی گلوچ کرنا، یہ تو عام سی چیزیں بن گئی ہیں بازاروں میں. اور یہاں بھی آپ جانتے ہیں کہ بعض بازاروں میں کس طرح سے ہنگامہ بپا ہوتا ہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں ولا سخاب بالاسواق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے تھے تو کوئی شور شرابہ نہیں کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ہی فرمایا ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بازار میں جا کر آپ کے ساتھ کوئی کسی طرح سے برا سلوک کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برے سلوک کا جواب برے سلوک کے ساتھ نہیں دیتے تھے، ولیکن یعفو ویغفر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کر دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے. لہذا یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، برائی کا بدلہ برائی سے دینا، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی کے ساتھ دینا، تھپڑ کا جواب 2 تھپڑوں کے ساتھ دینا، ایک گالی کا جواب 10 گالیوں کے ساتھ دینا، یہ کسی مسلمان کی شایع نشان نہیں ہے. یہ بالکل ہی غلط طرز عمل ہے جس میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے مسلمان مبتلا ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بازاروں میں جائیں تو افسوس سے یہ بات بیان کرنا پڑتی ہے کہ آج بہت ساری مارکیٹوں، بازاروں میں، جمعیات میں زیادہ تر آپ کو خواتین نظر آئیں گے، اور خواتین بھی وہ جو بے پردہ ہوں. ہم اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن میرے اور آپ جیسے شخص کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے آپ کہہ دیں، مومنوں کو حکم دیں کہ یہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں. نظریں جھکانے کا حکم ہے مجھے اور آپ کو اور ہر صاحب ایمان کو، ہر مومن کو. لہٰذا اس کو عذر نہیں بنانا چاہیے کہ کیا کریں، عورتیں آ جاتی ہیں بے پردہ تو ہم ان کو دیکھیں بھی نہ. نہیں، آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں جھکا کے رکھیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یا علی لا تتبع النظرة النظرة، ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالا کرو، کہ ایک نظر تو اچانک پڑ جاتی ہے تو وہ معاف ہے، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، پہلی جو نظر اچانک پڑ جائے کسی خاتون پر وہ تمہارے لیے معاف ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ پھر خود غور سے دیکھنا، دوسری بار نظر اٹھا کے دیکھنا، فرمایا یہ تمہارے لیے جائز نہیں. تو اس لیے اچانک اگر نظر پڑ جائے تو اس کو فوراً ہٹا لینا چاہیے. یہ تو معاف کر دی گئی، لیکن دوبارہ نظر اٹھا کے سبارہ چبارہ بار بار نظریں اٹھا کے دیکھنا خواتین کو، تو یہ بہرحال درست نہیں ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ جب آپ بازار میں ہوتے ہیں اور آپ میں سے وہ لوگ کہ جو کاروبار کرتے ہیں، جو آپ میں سے جو سیلز مین ہیں، جو آپ میں سے کاروباری ہیں اور جو آپ میں سے لین دین کرتے ہیں، دکانوں کے مالک ہیں یا کمپنیوں کے مالک ہیں، ان کے لیے کہ جب آپ اپنی چیزوں کو بیچیں تو پھر قسم اٹھا کے اپنی چیزوں کو نہ بیچا کریں. قسم اٹھا کے، اور خاص طور پر جھوٹی قسم اٹھا کے. قسم اٹھانا ویسے بھی درست نہیں ہے بے میں، اور اگر جھوٹی قسم ہو تو اس کا تو اور زیادہ گناہ ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے الحلف منفقۃ للسلعہ وممحقۃ للکسب، یہ قسم جو ہے اس کے ساتھ سودا تو چلا جاتا ہے، جو آپ کے پاس ساز و سامان ہے بیچنے کے لیے وہ تو نکل جائے گا کہ آپ
قسمیں اٹھائیں گے، لوگوں کو قسمیں اٹھا کر یقین دلانے کی کوشش کریں گے تو لوگ آپ سے لے لیں گے، چیز تو نکل جائے گی، آپ کا ساز و سامان فروخت ہو جائے گا، لیکن وَمَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح قسمیں اٹھا کے اگر آپ اپنا سامان نکالیں گے تو آپ کی ساری کمائی تباہ اور برباد ہو جائے گی، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی، چاہے آپ سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں، کروڑوں کا کاروبار کریں، لیکن اگر آپ قسمیں اٹھا کے لوگوں کو چیزیں بیچتے رہے تو پھر یہ جو کمائی ہے آپ کی، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ برباد ہونے والی ہے، اس کا آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، خیر و برکت اس سے نکل جائے گی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے قیامت کے دن بات بھی کرنا پسند نہیں فرمائے گا، بات چیت کرنا بھی اللہ پسند نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا ان کے گناہوں سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ تین بد نصیب کون ہیں؟ فرمایا المسبل ازارہ، جو اپنے ازار کو نیچے لٹکائے رکھتا ہے، ازار سے مراد جو نیچے کپڑا پہنا جاتا ہے، چاہے وہ شلوار ہو، پیجامہ ہو، چادر ہو، یا یہ دشداشہ ہو، یہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے، تو یہ جو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا جو یہ شخص ہے، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا شخص، یہ ان تین افراد میں سے ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا اور اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور دوسرا انسان فرمایا المنان، جو اپنا احسان جتلاتا ہے، اور تیسرا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنے سودے کو بیچتا ہے، جو چیز اس کے پاس پڑی ہے جھوٹی قسم اٹھا کے کہے گا اللہ کی قسم میں نے اس کو اتنے میں خریدا ہے۔ جس نے اس طرح جھوٹی قسم اٹھا کے اپنی چیز کو بیچا، اس سے قیامت کے دن اللہ رب العزت بات نہیں کرے گا، گناہ سے پاک نہیں کرے گا اس کو، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ خرید و فروخت کرنے والے لوگوں کو سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو انسان چیز بیچ رہا ہو وہ بھی، جو انسان چیز خرید رہا ہو وہ بھی، دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ سچ بولے، جھوٹ بولنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے والے تاجروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور تاجروں سنو کہ سچ بولنے کی اہمیت کیا ہے اور سچ بولنے کی وجہ سے آپ کو کتنا بڑا مقام ملنے والا قیامت کے دن۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے التاجر الامین الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ وہ تاجر جو امانت دار ہو اور سچ بولنے والا ہو وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لہذا تجار حضرات کو، کاروباری لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار میں گئے، آپ نے لوگوں کو دیکھا، تاجروں کو دیکھا کہ وہ اپنی تجارت میں مشغول ہیں، فرمایا یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ آپ نے اس طرح جب پکار کر کہا تو لوگوں نے اپنی نظروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کر لیا، اپنے کان، اپنی توجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ نے فرمایا یا معشر التجار ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، اور تاجروں کی جماعت، قیامت کے دن تم کو، یعنی تاجروں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس حالت میں کہ تم فاسق و فاجر ہوگے۔ الا من اتقى الله وبر وصدق، ہاں وہ شخص، وہ تاجر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، تجارت میں، کاروبار میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا اور کسی بھی حرام طریقے کو اس نے استعمال نہیں کیا، باطل طریقے کو اس نے استعمال نہیں کیا، اللہ سے ڈرتا رہا، وبر، اور نیکی کرتا رہا، وصدق، اور سچ بولتا رہا، تو یہ شخص جو ہے، یہ جو تاجر ہے، یہ ان فاجروں کی جماعت میں نہیں ہوگا، ورنہ اکثر و بیشتر تاجر جو ہے وہ فاجر، فاسق لوگوں کی صف میں شمار کیے جائیں گے۔ اور پھر سچ بولنے کی برکت کیا ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جو دو خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اختیار ہوتا ہے اپنی بے کو جاری کرنے کا یا بے کو کینسل کرنے کا، ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ کب تک؟ ما لم یتفرقا، جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، جب تک وہ دونوں اکٹھے موجود ہیں ایک مجلس میں تو ان کو اختیار ہے، ان میں سے کسی کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے سودے کو کینسل کر دیں، لیکن جب جدا جدا ہو جائیں، سودا طے ہو گیا
معاملہ طے ہو گیا اور وہ جدا جدا ہو گئے، تو پھر اب اس کے بعد اس بے کو، اس سودے کو کینسل کرنے کے اختیار ختم ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر یہ دونوں خرید و فروخت کرنے والے سچ بولے اور ہر بات کھول کے بیان کر دیں، جو فروخت کرنے والے وہ اپنی چیز کے بارے میں، اپنے سودے کے بارے میں ساری چیزیں وہ تفصیل کے ساتھ بتا دے، اس کے مواصفات کے متعلق اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے تو وہ بھی اس کو بتا دے، اور اسی طرح جو خریدنے والا ہے وہ بھی ہر چیز کو کھول کے بیان کر دے کہ اتنی قیمت ابھی دوں گا، اتنی قیمت بعد میں دوں گا، ساری چیزیں کھول کے بیان ہونی چاہیے۔ فرمایا اگر اس طرح ہوگا، وہ دونوں سچ بولیں گے، بورک لہما فی بیعہما، ان کی بیع میں برکت دے دی جائے گی، ان کے سودے میں برکت پڑ جائے گی۔ لیکن وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر یہ دونوں کسی چیز کو چھپانے کی کوشش کریں گے اور جھوٹ بولیں گے، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، تو ان کی بیع کی جو برکت ہے وہ ختم کر دی جائے گی، مٹا دی جائے گی۔ لہذا ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی بیع میں، خرید و فروخت کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں۔ مثلا ایک جو بیچنے والا ہے، ایک تاجر، ایک کاروباری، ایک سیلز مین جو ہے، وہ جب ایک چیز کو بیچ رہا ہوتا ہے اور اپنی چیز کی قیمت فرض کریں وہ 15 دینار بتاتا ہے، وہ اور خریدنے والا کہتا ہے کہ نہیں آپ مجھے یہ 12 دینار میں دے دیں، تو وہ جھوٹ بولتے ہوئے کہے گا کہ نہیں جی یہ تو میری خرید ہی نہیں ہے 12 دینار میں کس طرح 12 دینار میں آپ کو بیچ دوں، حالانکہ اس نے 10 دینار میں خریدی ہوگی، اور 12 میں بھی بیچے تو 2 دینار فائدے میں ہے وہ، لیکن وہ قسم اٹھا کے کہے گا یا ویسے جھوٹ بولے گا کہ یہ تو میری خرید ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ اگر اس طرح انسان جھوٹ بولے گا تو یقیناً اس بیع کی، اس سودے کی، اس خرید و فروخت کی برکت مٹا دی جائے گی۔ اور کئی لوگ کس طرح جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے، مثلا کسی چیز کا لیبل تبدیل کر دیتے ہیں، خاص طور پر اگر پتہ ہو لوگوں کو، تاجروں کو، کاروباریوں کو پتہ ہو کہ یہ فلاں ملک کی پروڈکشن اگر ظاہر کی جائے گی تو اس کو لوگ نہیں خریدیں گے، تو اس کا لیبل تبدیل کر دیا، میڈ ان فلاں، دوسرے ملک کا نام لکھ دیتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ یہ اب کیوں اس طرح جھوٹ بول کے اپنی چیز کو بیچتے ہیں؟ اور کئی لوگ، ایک اور بھی طریقہ ہے جھوٹ بولنے کا، کہ کئی لوگ مثلا کسی کی طرف سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی کمپنی کی طرف سے، اپنے آفس کی طرف سے، یا اپنے کسی دوست کی طرف سے، جب وہ چیز خرید لی، فرض کریں 10 دینار میں خریدی، تو دکاندار سے مطالبہ کرتا ہے وہ خریدار، کہتا ہے نہیں اس کی جو انوائس ہے نا وہ آپ 12 دینار کی بنا دو، چنانچہ وہ 12 دینار کی انوائس بنا دیتا ہے، حالانکہ اس نے 10 دینار کی وہ چیز بیچی، وہ کس بنا پر وہ 12 دینار لکھ رہا ہے؟ کیا وہ جھوٹ نہیں بول رہا؟ وہ اپنے قلم کے ساتھ جھوٹ نہیں لکھ رہا؟ اور وہ کس بنا پر 12 دینار لکھوا رہا ہے؟ تو دونوں اس جھوٹ میں شامل ہوتے ہیں، اور یقینی طور پر اس بیع میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اور خریدار کو سوچنا چاہیے کہ بھائی تو نے 2 دینار اگر اپنی جیب میں ڈالنے ہیں تو 2 دینار تمہارے پاس کب تک رہیں گے؟ تم کتنا خرچہ کر لو گے 2 دیناروں کے ساتھ؟ تو یہ انسان کی گھٹیا سوچ کی نشانی ہوتی ہے کہ چند روپوں یا چند دیناروں کے لیے انسان اپنے ایمان کا سودا کر لے۔ تو اس طرح بہت طریقوں سے جھوٹ بولا جاتا ہے خرید و فروخت کے معاملات میں، تو یہ سراسر غلط ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز، آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کاروبار میں، خرید و فروخت میں اور لین دین میں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں جا رہے تھے، ایک شخص غلے کا کچھ سامان، کھانے کا کچھ سامان جو ہے وہ اس کا ڈھیر لگا کے بیٹھا ہوا، گندم تھی یا چاول تھی یا کوئی ایسی کوئی غلہ قسم کی کوئی چیز تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، اور پھر جب ہاتھ باہر نکالا تو دیکھا کہ ہاتھ تر ہے، ایسا لگا کہ جیسے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تر ہے۔ تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اصل میں بارش آئی تھی تو بارش سے یہ کھانے کا جو غلہ ہے یہ متاثر ہو گیا تھا، وہ میں نے نیچے رکھ دیا ہے، اور اوپر جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا جو خشک ہے وہ رکھ دیا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلا جعلته فوق الطعام، اور تم نے وہ چیز جو بارش کے پانی سے متاثر ہو چکی تھی، بوسیدہ ہو چکی تھی، اس کو تم نے کھلا ظاہری طور پر کیوں نہیں رکھا؟ اس کھانے کے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ تاکہ جو بھی دیکھتا، جو بھی لینا چاہتا وہ دیکھ کر کے لیتا۔ پھر اس کے بعد من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور آج دھوکہ کس طرح نہیں ہو رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائی کیسا کیسا دھوکہ نہیں کر رہے ہیں۔
وہ آپ سب جانتے ہیں. دھوکہ تو ایک پہچان بن گئی ہے مسلمانوں کی. کون سی چیز ہے جو ملاوٹ سے پاک ملتی ہے؟ خصوصاً ہمارے ممالک میں, یہاں کا نہیں مجھے پتا, لیکن ہر چیز میں ملاوٹ, دھوکہ دیا جاتا ہے. تو یہ دھوکہ جو ہے یہ ممنوع ہے. جو بھی اس طرح کرتا ہے اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی برات کا, اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہوا ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز کہ لوگ جو ہیں وہ جو چیز بیچ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو عیب ہوتا ہے اس کو چھپا لیتے ہیں, اس کو ظاہر نہیں کرتے. گاڑی بیچ رہی ہیں تو گاڑی کے اندر جو عیب ہوگا وہ نہیں بتلائیں گے, کہیں گے یہ گاڑی بالکل اوکے ہے علی شرط الفحص, اور جھوٹ بول کے وہ اس چیز کو بیچ دیں گے. خریدار کو 2-3 دن کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کے اندر یہ بھی عیب ہے, یہ بھی عیب ہے, یہ بھی عیب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے لا يحل لأحد يبيع بيعا الا بين ما فيه. کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو فروخت کرے اور وہ اس کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ بیان نہ کرے. یہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں. بیان کرنا لازم ہے, آپ صاف صاف بتلا دیں کہ اس میں یہ عیب ہے, یہ اس میں یہ فلاں چیز ہے. ایک اور چیز خرید و فروخت کے معاملات میں سے اور بازار کے جو آداب ہیں, جو توجیحات ہیں, ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ لوگ بولی جب لگتی ہے کسی چیز کی تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فروخت کرنے والے شخص کے دوست ہوتے ہیں. یعنی جو شخص بولی لگا رہا ہے اپنی چیز کی وہ اس کے دوست ہوتے ہیں. تو وہ خود خریدار نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ دوست اچھی قیمت میں یہ چیز فروخت کرنے میں کامیاب ہو جائے. جب بولی لگے گی, فرض کرے اس کی بولی جو ہے وہ 500 دینار لگی, اس کا کوئی رشتہ دار آ جائے گا, اس کا کوئی دوست آ جائے گا, خود بیچنے والے شخص کا کہے گا کہ میں اس کو 600 دینار میں خریدتا ہوں, حالانکہ وہ خریدار نہیں ہے, وہ صرف اس چیز کی قیمت بڑھانا چاہتا ہے تاکہ یہ بیچنے والے کو فائدہ ہو جائے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تناجشوا, اس طرح بولی میں قیمت بڑھانے کی خاطر قیمت نہ لگایا کرو. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش, نجش سے اور بولی میں کسی چیز کی قیمت میں بڑھوتری اور اضافہ کرنے کی خاطر بولی لگانا, اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک اور چیز ناپ تول میں کمی بیشی کرنا, یہ بھی آج ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے. جب کسی کو کوئی چیز ناپ کر یا تول کر دیں گے تو وہ کم نکلے گی, اور اگر کسی سے کوئی چیز لیں گے تو پوری لیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے, کہ جو لوگوں کو جب ناپ تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں, لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا الا يظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور کیا ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, جب سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تذلیل کرے گا, اور سارے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر ناپ تول کے اندر کمی بیشی کیا کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی کہ جو ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا تھا, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے. لہٰذا یہ ناپ تول میں کمی جو ہے یہ بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک اور چیز کہ لوگ جو ہیں وہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حرام چیزیں بیچتے ہیں اور خریدار حرام چیزوں کو خریدتے ہیں, حالانکہ حرام چیزوں کا بیچنا حرام اور حرام چیزوں کی خریداری کرنا حرام. مثال کے طور پر کئی لوگ نشہ آور چیزیں خریدتے بھی ہیں اور کئی لوگ نشہ آور چیزیں بیچتے بھی ہیں. بیچنے والے بیچتے ہیں, خریدنے والے خریدتے ہیں, حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر نشہ آور چیز, چاہے وہ شراب ہو یا کوئی اور نشہ والی چیز ہو, وہ حرام ہے شریعت کے اندر. نشے والی کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہے, لیکن لوگ نشے والی چیزوں کو بیچتے بھی ہیں, خریدتے بھی ہیں. تو حرام چیزوں کا جو کاروبار ہے, حرام چیزوں کی خرید و فروخت, حرام چیزوں کا لین دین بالکل حرام ہے, اس کی کوئی اجازت نہیں شریعت کے اندر. اسی طرح کئی لوگ گانے خریدتے ہیں, یا گانوں پر مشتمل جو کیسٹس یا سی ڈیز ہوتی ہیں, یا
فحش فلموں پر مبنی جو سیڈیز ہوتی ہیں یا اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ لوگ خریدتے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں حرام ہیں۔ حرام چیزوں پر پیسہ ضائع کرنے والے کو اللہ رب العزت نے شیطان کا بھائی قرار دیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ لہٰذا ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کہ حرام چیزوں کی نہ خرید ہو نہ حرام چیزوں کی فروخت ہو۔ حرام چیزیں جو بھی ہوں ان کی خرید و فروخت حرام ہے، اسلام کے اندر ان کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کئی لوگ سودی لین دین کرتے ہیں، مختلف اشیاء کی خرید و فروخت سود کے ساتھ ہوتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے گواہ بننے والے پر اور سود لکھنے والے پر۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع اور تجارت اور کاروبار یہ حلال ہے لیکن سود حرام ہے۔ مختلف کمپنیاں، مختلف جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ سود پر قرضہ لے کر کے کاروبار کرتے ہیں، یا وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سودی لین دین جہاں پر آئے گا، اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دیتا ہے، یعنی ربا کے ساتھ جو آمدنی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتا ہے، اس کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی۔ آخری بات یہ ہے خرید و فروخت کے آداب میں سے کہ خرید و فروخت کے لیے کچھ جگہیں خاص ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ خرید و فروخت نہیں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك، اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں گے وہ مسجد کے اندر بیٹھا کاروبار کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، تو آپ اس کو صاف طور پر کہہ دیں لا اربح الله تجارتك، اللہ تعالیٰ تیری تجارت پہ کوئی نفع نہ دے۔ لہذا مسجد میں خرید و فروخت کرنا اور کاروبار کرنا جو ہے یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ چند توضیحات تھیں، یہ چند آداب تھے خرید و فروخت کے متعلق، لین دین کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اما بعد، عزیز بھائی اور دوستو، وہ حضرات جو بازاروں میں، مارکیٹوں میں تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بات بڑی اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ تاجر لوگوں کی یا خرید و فروخت میں جو لوگ مشغول ہوتے ہیں ان کی بڑی تعریف کی ہے قرآن مجید کے اندر۔ وہ لوگ کون ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی؟ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کے معاملات میں مشغول رہتے ہیں، ان کو ان کا کاروبار، ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کا لین دین غافل نہیں کرتا ہے۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، کس چیز سے یہ کاروبار ان کو غافل نہیں کرتا؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، واقام الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرنے سے، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جس دن دلوں کو الٹ پلٹ دیا جائے گا اور آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، یہ جو تجارت کرنے والے لوگ اس طرح تجارت کرتے ہیں کہ اس تجارت میں، اس کاروبار میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، نمازوں سے غافل نہیں ہوتے، زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سے اور قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا، اور صرف بہترین بدلہ ہی نہیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مزید ان کو عطا کرے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِساب،
اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ لہٰذا تجار کو خاص طور پر، اور عموماً جو لوگ بازاروں میں جاتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص جاتا ہے، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کاروبار اور اس تجارت اور اس خرید و فروخت کی وجہ سے ہم اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑیں، ہم نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ آج افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے کاروباری لوگ کاروبار کرتے ہوئے اپنے کاروبار سے اس قدر شغف رکھتے ہیں، اس قدر محبت رکھتے ہیں، اس قدر لگن ہوتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس قدر مال کے حصول کا لالچ ہوتا ہے ان کے اندر کہ ادھر سے اذان آتی ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے ساتھ نماز کی طرف پکارا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ جو کہ اپنی اسی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں اپنی دکان پر، اپنی کمپنی میں، اور وہ کاروبار کو، تجارت کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے، نماز پڑھنے کے لیے ان کو توفیق نہیں ملتی، اور ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز کے لیے چلے جائیں گے تو گاہک تو نہیں آئے گا، نماز تو چلو بعد میں بھی پڑھ لیں گے، یا نہ بھی پڑھیں تو کون سا مسئلہ ہے، لیکن ادھر اگر ہم چھوڑ کے چلے جائیں تو گاہک چلا جائے گا، خسارہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اس قدر یہ سوچ جو ہے ہماری یہ مادی ہو چکی ہے، دنیاوی ہو چکی ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے جو ہے وہ مارے پھرتے ہیں اور دین کی کوئی پرواہ نہیں۔ لہذا دین سب سے اہم چیز ہے میرے بھائیوں۔ یہ سارا کاروبار، یہ ساری تجارت دنیا کے اندر رہ جائے گی، جو آپ کے ساتھ جائے گا قیامت کے دن، قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی جو چیز آپ کا ساتھ دے گی وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا دین ہے، یہی نمازیں، یہی زکوٰۃ اور یہی اللہ کا ذکر، اور باقی جو میں نے پہلے آداب بیان کیے ہیں کہ آپ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں اور اس طرح دھوکہ نہ کریں، اور باقی جو آداب میں نے ذکر کیا اگر آپ ان سب کا خیال کرتے ہوئے تجارت اور کاروبار کریں گے، خرید و فروخت کریں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور قیامت کے دن اس کاروبار کو اللہ رب العزت آپ کے لیے باعث نجات بھی بنا دے گا۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخری بات کر کے میں خطبہ ختم کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے، میں نے آج اس خطبہ کے شروع میں بھی اشارہ کیا ہے کہ بازاروں اور مارکیٹوں میں جمعیات میں زیادہ تر خواتین نظر آتی ہیں، اور ان میں سے وہ خواتین جو بے پردہ ہوتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خاتون کے لیے جائز ہے کہ وہ بازار میں جا سکتی ہے، حرام نہیں ہے خواتین کے لیے بازار میں جانا اپنی ضرورت کی چیزوں کو خریدنے کے لیے، خاص طور پر ایسی چیزیں کہ جن کے لیے ان کے جائے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، ان کا جانا ضروری ہو، تو ٹھیک ہے وہ جا سکتی ہیں، لیکن اس طرح بے پردہ ہو کر کے جانا اور بازاروں میں مردوں کے ساتھ خلط ملط ہو جانا، ان کے شانہ بشانہ، اور خاص طور پر وہ بازار جہاں پر شدید ازدحام اور رش ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر کیا حالت ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے خواتین کو بے پردہ ہو کر گھر سے نکلنے سے منع کر دیا، لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، لیکن دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، کوئی ضرورت ہو یا نہ ہو، ہر وقت ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بازار کا چکر لگ جائے، اور کئی خواتین بیچاری گھروں میں بیٹھ کے ویسے بور ہو جاتی ہیں تو ہر روز مطالبہ کرتی ہے کہ آج بازار کا چکر لگوا دیں۔ بس کچھ خریدنا نہیں ہوتا، صرف چکر لگانا ہے، کسی چیز کی قیمت پوچھیں گی، اور کوئی فیشن، کوئی نئی چیز آئی ہوگی تو اس کے بارے میں معلومات لیں گی، پھر اپنی بہنوں کو بتلائیں گی، یہی مقصد، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر کوئی نئی چیز آئی ہے تو سب سے پہلے میرے پاس آئے، سب سے پہلے میرے گھر میں آئے، کیوں میری بہن پہلے خریدے؟ میرے عزیز بھائیوں، بے پردہ ہو کر اور گھر سے بغیر ضرورت کے نکلنا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا، لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ، اور خصوصاً وہ خواتین جو کہ باقاعدہ خوشبو وغیرہ لگا کے جاتی ہیں، تو میرے بھائیوں خوشبو لگا کے، عورت کا گھر سے خوشبو لگا کے جانا اتنا سنگین گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما امرأة تطیبت ثم خرجت الى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل، کہ اگر ایک عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف جائے، بازار کی طرف نہیں بات ہو رہی، مسجد کی طرف جائے خوشبو لگا کر، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ اس خوشبو کو دھوئے گی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، مسجد کی طرف بھی اگر خوشبو لگا کے جانا جائز نہیں خاتون کے لیے، تو بازاروں میں کب جائز ہو جائے گا؟ کس طرح جائز ہو جائے گا کہ خواتین جو ہیں وہ باقاعدہ میک اپ کر کے اور باقاعدہ خوشبو لگا کر کے وہ لوگوں کے سامنے جائیں؟ اور آج کل تو ایک اور المیہ یہ ہے کہ دکانوں کے اوپر خوبصورت نوجوان خوبرو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، اور بلکہ خوبصورت لڑکیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں، بے پردگی کے ساتھ وہ چیزوں کو بیچتی ہیں۔
اور اس طرح کے ماحول کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر تو کتنی سہولتیں ہیں، ہر مارکیٹ، ہر جمعیہ، ہر بازار جو ہے وہ بالکل ایئر کنڈیشن ہے، بڑا اچھا ماحول ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں پر صرف وقت پاس کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں جو بازاروں کے اندر ہوتی ہیں، یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں، یہ جتنی بھی بدعملی ہے، جتنی بھی خلاف شرع کام ہیں بازاروں میں ہونے والے، اس طرح کے تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات۔ اللہم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين۔ اللہم دمر اعداءك اعداء الدین۔ اللہم دمرهم واهلكهم وشتت شملهم۔ اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان۔ اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان۔ اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان۔ اللهم انصرهم على أعدائهم۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وخذ الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ درست کر لیں، ساتھ مل جائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں، ساتھ مل کر کھڑے ہوں۔ دو بھائی آپس میں خلا نہ چھوڑیں، جہاں خالی جگہ ہوتی ہے وہاں شیطان آتا ہے۔ مل کر کھڑے ہوں، صفیں سیدھی کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده۔ الله أكبر۔
اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة اللہ اکبر سمع الله لمن حمده اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بھائیوں، بعض بیماروں نے شفایابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محبوب شاہ ہے، اس کا نام محبوب شاہ ہے، دل کے آپریشن میں مبتلا ہے. تو دعا کریں اللہ رب العزت کی محبوب شاہ بھائی کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اسی طرح جتنے بھی بیمار ہیں، ہم میں ہوں یا ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اور جتنے فوج شدگان ہیں، کئی حضرات نے اپنے فوج شدہ حضرات کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی ہے. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العزت سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے.
اور اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اور ہمیں بھی اللہ رب العزت عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے. ثانیہ میں ہمارا پروگرام حسب معمول ہوگا انشاءاللہ. آج بھی مغرب کی نماز کے بعد درس حدیث اور عشاء کی نماز کے بعد درس تفسیر ہوگا. یہ مسجد احمد المحری میں ہوتا ہے جہاں پر میں حدیث پڑھاتا ہوں اور مغرب کے بعد اور تفسیر کا درس دیتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد. احمد المحری جو مسجد ہے یہ گلف مارٹ کے سامنے عیدی بقالے کے بالکل پیچھے ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں. وہاں پر خواتین بھی آ سکتی ہیں. جزاکم اللہ خیر. میں آپ کو بھیج دوں گا فیس بک پہ آپ کو دے دوں گا.